اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے اور کہانی کے پارٹ نمبر 11 پر۔ جب زلیخا نے اقرار کر لیا بادشاہ کے سامنے کہ میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، وہ بے شک سچوں میں سے ہے اور وہ میرے بہکاوے سے بچا رہا، تو مصر کے بادشاہ نے ان عورتوں سے کہا کہ میں تمہیں زندان میں ڈال دوں گا۔ تم نے ایک ایسے نوجوان کے کئی سال زندان میں گزار دیے جو مصر کی سرزمین پر خوابوں کی تعبیر کرنے میں سب سے ماہر ہے۔ بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے تو بادشاہ نے ان کی آنکھوں میں حکمت، زبان پر سچائی اور چہرے پر نور دیکھا۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کافی دیر باتیں کرتا رہا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں صرف تعبیر ہی نہیں دی تھی بلکہ پورا انتظامیہ منصوبہ بتا دیا تھا۔ بادشاہ نے کہنان معبد کو اکٹھا کیا۔ کہنان معبد انہیں کہا جاتا تھا جو بتوں کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں سے بتوں کے لیے نذرانے لیتے تھے، اور بادشاہ نے ان کا کافی مذاق اڑایا اور بادشاہ انہیں دل ہی دل میں برا سمجھتا تھا کیونکہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو ہمیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع۔ اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے خواب کی تعبیر دوبارہ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر دی، بادشاہ نے تمام کہنوں کو دربار سے نکال دیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم دن رات مفت کی روٹیاں توڑتے ہو، تمہیں اتنے سے خواب کی تعبیر کا نہیں پتہ تھا۔ ایک نوجوان جس نے میرے خواب کی اتنی جچی تلی تعبیر سنائی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لوگ آپس میں منہ جوڑ کر باتیں کرنے لگے کہ بادشاہ مصر کے 14 سال ایک خواب کی نظر کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے پوچھا کہ ہم گندم اتنے سال تک کیسے محفوظ رکھ پائیں گے؟ ایسے تو گندم کو کیڑا لگ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ جو غلہ کھانے کے لیے کام آئے بغیر اس کے ساری گندم کو خوشوں ہی میں رہنے دیں گے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کافی دیر بات چیت کرتا رہا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور باتوں سے کافی متاثر ہوا، تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے لیے صاحب منزلت ہیں، صاحب اعتبار ہیں، ہم آپ کو کون سا عہدہ دیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے زرعی پیداوار پر مقرر کر دیں کیونکہ میں اس کام کی بہت اچھی جانکاری رکھتا ہوں اور غلے کا خیال بھی رکھ سکتا ہوں۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فوراً کہا کہ تمہارے جیسا دانا، امانت دار اور بصیرت رکھنے والا شخص ہی زرعی پیداوار اور خزانے سنبھال سکتا ہے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلہ خانوں اور زرعی پیداوار پر مقرر کر دیا گیا۔ یہ وحی خواب تھا جس میں 7 موٹی گائیں اور 7 سوکھی گائیں، 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یوں بتائی تھی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، مگر ان کا اندازہ صرف تعبیر بتانے کا نہیں تھا بلکہ منصوبہ بندی کا بھی تھا۔ جیسے ہی خوشحالی کا پہلا سال شروع ہوا تو نیل کا دریا بھرپور انداز میں بہنے لگا، کھیت ہرے بھرے ہونے لگے، گندم کی بالیاں جھومنے لگیں اور کسان بہت خوش ہونے لگے۔ تمام بازار آباد تھے اور مصر کی گلیوں میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے عوام کو سمجھایا کہ یہ وقت صرف خوش ہونے کا نہیں یا کھانے کا نہیں، یہ وقت بچانے کا اور سنبھالنے کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ ہر فصل کا ایک بہت بڑا حصہ محفوظ کیا جائے اور گندم کے لیے بڑے بڑے غلے تعمیر کیے گئے۔ اناج کو بالیوں سمیت ذخیرہ کیا گیا تاکہ وہ خراب نہ ہوں، اور مصر کی سرزمین پر اس طرح پہلی بار باقاعدگی سے گندم کی ذخیرہ اندوزی کی گئی۔ لوگ پہلے حیران تھے کہ اتنی فراوانی کے باوجود
باوجود بچت کیوں؟ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت پر اعتماد تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی پر ظلم نہ ہونے دیا۔ امیر اور غریب تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا قانون تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رشوت اور خیانت کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ غلہ خانوں کے دروازے صرف امانت دار لوگوں کے ہاتھوں میں تھے۔ کہنان معبد بھی لوگوں کو اکساتے اور کہتے کہ تم گندم ہمارے پاس رکھو، ہم بھی گندم کا ذخیرہ کریں گے تاکہ مشکل وقت کے آنے پر ہم تمہیں گندم دے سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ آج جو ہمیں گندم دے گا قحط سالی کے مشکل وقت میں وہی ہم سے گندم لے سکے گا۔ جو ہمیں گندم نہ جمع کروائے گا اس کے بدلے میں اسے روپے دینے پڑیں گے یا اپنی بھیڑ بکریاں یا گائیں ہمیں جمع کروانی ہوں گی، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا وہ عزیز مصر کی غلامی میں آ جائے گا، اس کے عوض میں اسے گندم دی جائے گی۔ اور اس وقت کے بتوں کے پجاریوں نے بہت ساری گندم جمع کر کے رکھ لی، لیکن جو راز اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھایا تھا وہ انہیں نہیں پتہ تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گندم بالیوں سمیت جمع کی تھی۔ بتوں کے پجاریوں کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ ہم نے اگر خوشوں سے نکال کر گندم رکھی تو اتنے سال تک گندم خراب ہو جائے گی۔ تو تمام پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو۔ ہم اگلے پارٹ میں بات کریں گے کہ یہودیوں نے بھی گندم جمع کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی، اور کون کامیاب ہوا۔